سامعین محترم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا سب فرشتوں کو۔ ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، عبادت اور شکر گزاری کرتے کرتے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ نے پوچھا، ہاں بھائی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں نے جو تجھے حکم دیا تھا، تو نے سجدہ، کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی حیات ترکیبی جو ہے نا، اس کو دیکھ کر اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کیا کہنے لگا؟ میں اس سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، اور اسے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کا کام زمین پر بچھنا ہے، آج پاؤں کے تلے روندا جانا ہے، تو یہ عاجز ہے اور میں اس سے بلند ہوں، افضل ہوں۔ بس یہی سب سے پہلی وجہ جو جنت سے ابلیس کے نکلنے کی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دھتکارے جانے کی اور جنت سے نکالے جانے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے جی؟ تکبر ہے۔ تو تکبر اللہ کو کبھی پسند ان اللہ لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر نہیں، عاجزی اپنے اندر پیدا کرو، عاجزی، فروتنی، اللہ کے عاجز اور مسکین بندے بن کر رہو۔ اور دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ حسد کی بنیاد پر۔ جنت سے نکالے گئے، زمین پر آ گئے، تو زمین پر آدم کے دو بیٹوں کا آپس میں وہ جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کیا بنیاد بنی تھی؟ حسد، حسد، جلن۔ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے؟ بس حسد کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو کیوں ملے، اسے نہیں ملنی چاہیے، یہ حسد ہے۔ تو جیسے شیطان نے تکبر کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاہبط منها، اللہ نے فرمایا کہ تو اتر جا اس سے، جنت سے اتر جا۔ فما يكون لك ان تتكبر فيها، فما يكون لك، تیرے لیے مناسب نہیں تھا، ان تتکبر فيها، کہ تو جنت میں تو یہاں میرے سامنے کیا کرتا؟ تکبر کرتا۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو کس میں سے ہے؟ ذلیلوں میں سے ہے، ذلیلوں میں سے۔ تکبر سے انسان ذلیل ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ تکبر کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انک من الصاغرین، یہ ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ تکبر ہوئی ہے نا، اور تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں، ہر بندہ اپنے اپنے ذرا پرانے بچپن میں چلا جائے، اپنے اسکول کے دور میں چلا جائے، یا جہاں جہاں آپ پڑھتے رہے ہیں، کچھ سیکھتے رہے ہیں، اپنے ذرا ان ساتھیوں کے اوپر غور و فکر کریں۔
آپ کے ساتھ بہت سارے بچے ہوں گے، کئیوں نے استاد کے سامنے کیا کیا ہوگا؟ بدتمیزی کی ہوگی، آکڑ خانی کی ہوگی، پھر ان کی حالت کیا ہوئی؟ آپ سب کے سامنے سکرین ذرا پیچھے گھمائے نا واپس، تو آپ کو سامنے آ جائے گی ساری، سمجھ آ رہی؟ تو جو بچہ استاد کے سامنے، میں نہیں کہتا کہ استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، استاد سے بھی انسان ہے نا، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے استاد کے سامنے اگر آپ عاجزی اختیار کرو گے اور استاد کے سامنے تکبر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم اللہ عزت عطا کرے گا. اور جب استاد کے سامنے آپ سر اٹھاؤ گے، چاہے جتنے بڑے ذہین فتین کیوں نہ ہو، بڑے سمجھدار کیوں نہ ہو، استاد کی آہ نکل گئی، ماں باپ کی آہ نکل گئی، بندہ گیا. ہمارے والد صاحب سناتے تھے کہ ہمارے ان کے زمانے طالب علم میں، یعنی جب پاکستان بننے سے چند سال بعد کی بات ہے، یہ 50-60 کی دہائی ہے، اس عرصے کی بات ہے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، کہہ رہے کہ بڑا ذہین تھا. مثلا وہ اگر میں اسکول کی آپ کو مثال دوں، اگر 8ویں پڑھ رہا ہے نا تو پچھلی کلاسوں کو پڑھاتا تھا. اتنا قابل تھا کہ اگلی کتاب خود پڑھ رہا ہے اور پچھلی کتاب بچوں کو پڑھا رہا ہے. وہ تو دینی کی تعلیم کی بات ہے. تو اگلے ایک دفعہ اس کا والد اس کو ملنے کے لیے آ گیا. والد سادہ آدمی تھا، پہاڑی علاقے کے لوگ آپ کو پتہ ہے بالکل ایسے ہیں، اب شہر میں تو اچھے طریقے سے پتہ ہے جو ساڑھے پہاڑی علاقے. تو وہ ایسے نا، اسے پتہ چلا کہ ابا آ گیا ملنے واسطے نا. وہ باہر اس کو جا کے ملا، کہتا ہے کہ آپ نے نا اندر جا کر نہیں کہنا کہ میں فلاں کا والد ہوں. آپ نے، کیونکہ وہاں تو میری کیا ہے، عزت ہے، وہاں تو میرا نام چلتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا ہے، بڑا استاد ہوں. سمجھ آ رہی؟ اور آپ کی حالت دیکھ کر لوگ کہیں گے اس کا بیٹا. تو اگر پوچھے نا کوئی تو آپ نے کہنا کہ میں اس کا چرواہا ہوں. کیا ہے؟ میں اس کا چرواہا ہوں. ٹھیک ہے. جب اندر وہ چلے گئے، اندر بچوں نے پوچھا، بھیا لیکن اے میرے موتر نال جمع ہے، اے میرے موتر تو جمع ہے. میں کر کے بابا چلا گیا. والد صاحب کہتا ہے کہ اس کے بعد اس طالب علم وہ عالم بن گیا، اور اس وقت عالم بنا ہوا تھا. اس کے بعد اس کے زبان سے پھر کچھ فائدہ نہیں ہو سکا. وہ لوگ مشہور تو تھا نا کہ بڑا اچھا استاد ہے، لیکن جہاں جاتا طالب علم کہتے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بس ختم. تو یہ تکبر کیا نا، اور باپ کو کیا کیا، چرواہا بنا رہا ہے اپنا. سمجھ آ رہی؟ تو میرے بھائیو یاد رکھو، مال دولت یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. علم اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے. علم ملے اس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، دولت ملے اس کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، اولاد ملے پتر زیادہ ہوتا بھی انسان کے اندر کیا آتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. تو نہ، تکبر کبھی بھی نہیں کرنا. اگر تکبر آ گیا، یہ خناس آ گیا، تو سمجھ لو کہ زوال شروع ہو گیا، تباہی شروع ہو گئی، ذلت مقدر میں لکھی جائے گی. اور اگر عاجز بن گئے، مال دولت یہ تو کامیابی کی علامت نہیں ہے. مال دولت کا ملنا، جی وہ ادب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، شاعر بعض اوقات بڑی کمال کی بات کر جاتے ہیں. تو وہ ایک اردو اور ایک پنجابی کا شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بولیں. وہ کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ میں. اور پھر وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ توئی، منزل مقصود نہیں پہنچا،
باج ادب دے کوئی ادب کے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جتنا زیادہ ادب ہوگا نا، لیکن یاد بھی رکھیں کہ استاد کی، ماں باپ کی وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو ماننی نہیں. قرآن نے کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تیرے ماں باپ اگر تجھے مجبور کرے نا اس بات پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر جس کی شرک اور شریک ہونے کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم اور دلیل نہیں ہے، تو تو نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن ساتھ ہی فرما دیا صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. دنیا کے معاملے میں سمجھ آ رہا؟ تو یہ پہلا قرآن کیا کہہ رہا ہے انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. ذلت اور رسوائی کا سب سے پہلا عنصر کیا ہے جی؟ پہلا سبب، پہلا ذریعہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اللہ اکبر. اچھا قال انظرنی الی یوم یبعثون. ہاں جی صفدر صاحب کیا فرماتا ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قال، اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے کہا انظرنی، مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب یہ سجدے کا انکار کر کے، تکبر کر کے کیا ہو گیا؟ ذلیل، رسوا ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، مذمت کر دی گئی. تو یہ نیک تو نہ رہا نا. پہلے تو نیک تھا، پہلے عابد تھا، عبادت گزار تھا. وہ عبادت ہی تو اسے فرشتوں کے درمیان لے گئی تھی. لیکن اب ایک سجدے کا انکار کر کے یکدم آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا، ختم ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا. لیکن ساتھ ہی کیا کہتا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجئے، ایک مہربانی کیجئے کہ مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا.